کلومیٹر کا سفر کر کے وہ صرف اپنے ایک دوست سے وہ بیڑا لینے کے لیے گیا. کہتا یہ بیڑا نہیں کھاؤں گا تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا. یہ ایسی عادت پڑ جاتی ہے. مجھے اپنے ایک دوست کا واقعہ یاد ہے. وہ کسی کام کے ذریعے مظفر آباد آ رہا تھا کراچی سے. تو اس نے کراچی سے چلنے سے پہلے جو اپنا سامان تیار کیا، باقی سامان کے ساتھ اس کے اندر 250 پان لگا کر اس نے وہ بھی ساتھ رکھا کہ مظفر آباد میں تو پان کھانے والی پارٹی نہیں ہے، میں وہاں کیا کروں، میں تو مر جاؤں گا. سگریٹ پینے والا، بیڑا کھانے والا، پان کھانے والا، تمباکو کسی صورت میں استعمال کرنے والا، اگر وہ ایک دن 2 دن یا کچھ وقت کے لیے استعمال نہ کر دے پھر دوبارہ استعمال کرے تو اس کے جسم میں فطور ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ڈھیلا پن استعمال کرتا ہے. اور اس اعتبار سے یہ تمباکو مخدرات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق منع ہے. آئیے اللہ کے نبی کا فرمان سنتے ہیں. ابو داؤد میں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور جسم میں فطور بپا کرنے والی چیز کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے. ہر نشہ آور چیز سے منع کیا. آپ کہیں گے سگریٹ سے تو نشہ نہیں ہوتا، بیڑا رکھنے سے تو نشہ نہیں ہوتا. ایک بندہ ہے جو مستقل سگریٹ پی رہا ہے، بیڑا رکھ رہا ہے، پان کھا رہا ہے، گٹکا استعمال کر رہا ہے، نسوار سونگ رہا ہے، اس کا ماجرا الگ ہے. ایک عام آدمی جس نے کبھی سگریٹ نہیں پی، بیڑے کی چونٹی نہیں رکھی، اس کو دیکھ کے دیکھو، یہ بیڑا رکھ کے جو سارا دن 12 گھنٹے کی ڈیوٹیاں کر لیتے ہیں، ایک عام آدمی کو جس نے کبھی بیڑا نہیں کھایا اس کو دو، اس کو نسوار دو، اس کو سگریٹ دو، اس کو پتی والا پان کھلاؤ، وہ کھانے کے فوراً بعد 24 گھنٹے کے لیے گھوم جائے گا. عام آدمی کو گٹکا کھلا دیا جائے، کئی گھنٹے اسے ہوش نہیں رہتی، چکر آتے ہیں اور وہ گر جاتا ہے. نشہ ہونا یا نہ ہونا اس کا پتہ کہاں سے لگتا ہے؟ ایک تو نشے کا عادی ہو گیا اور ایک وہ آدمی ہے جس نے کبھی نشے کو استعمال نہیں کیا. اگر اس عام آدمی کو بیڑا کھلایا جائے، گٹکا کھلایا جائے، نسوار کھلائی جائے، سگریٹ پلائی جائے تو اس کے اوپر سوار ہو جائے گا، اس کا سر چکرا جائے گا. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی سن لیجئے. جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس کی ایک چلو بھر مقدار بھی حرام ہے. اگر سگریٹ کی دو سگریٹیں پینے سے انسان کو نشہ چڑھتا ہے، وہ چکراتا ہے، اس کا ایک کش بھی حرام ہے. جس چیز کی کثرت انسان کے جسم میں نشے کا سبب بنتی ہے اس کی قلت بھی حرام ہے. وگرنہ کتنے ہی نشئی ہیں جو 3 4 5 گلاس شراب کے پی جاتے ہیں، جو خاص طور پہ اس کے رسیاں ہیں، ان کو تو نشہ نہیں ہوتا. لیکن اصول ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان فرمایا جس چیز کی کثرت انسان کو نشہ دے اس کی قلت بھی حرام ہے. تیسری وجہ اس کی حرمت کی سگریٹ کا، اس تمباکو کا تلخ ذائقہ اور بدبو کی بنا پر اسے خبیث چیزوں میں گردانا گیا ہے اور خبائث کو قرآن کی نص کی روشنی میں حرام قرار دیا گیا ہے. قرآن حکیم کی آیت اپنے دلوں میں بٹھائیے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. آپ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور خبیث اشیاء کو حرام قرار کرتے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے جو شریعت ہم تک پہنچائی اس میں آپ نے 2 چیزیں بیان کی، ایک خبیث اور ایک طیب. پاکیزہ چیز حلال ہے، خبیث چیز حرام ہے. سگریٹ اپنے دھوئیں کی وجہ سے، اپنی بدبو کی وجہ سے، اپنے نشے کی وجہ سے تمباکو خبیث چیز ہے، یہ طیب چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اس وقت، اس مسجد میں اگر کوئی آدمی وہ کس طرح نام نہاد مسلمان بھی ہو، کیا خیال ہے وہ مسجد میں آ کر سگریٹ پیے گا؟
بندہ مسجد میں سگریٹ پیے گا؟ کیوں؟ یہ مسجد کیسی جگہ ہے؟ پاک جگہ ہے. یہ مسجد پاک جگہ ہے, یہاں ناپاک چیز استعمال نہیں ہوتی. یہ پاک جگہ ہے. یہاں آپ کو دودھ دیا جائے تو پی لیں گے, کھانا مل جائے تو کھا لیں گے. پاک جگہ پہ پاک چیز پیش کی جائے تو ہر بندہ آرام سے استعمال کر لے گا بغیر کسی. لیکن اگر پاک جگہ پہ ناپاک چیز دی جائے اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. پاک چیزوں کو کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے؟ کس ہاتھ سے کھائیں؟ دائیں ہاتھ سے. کبھی آپ نے دیکھا کوئی بندہ بائیں ہاتھ سے سگریٹ پی رہا اور کوئی کہ بھائی اللہ سے ڈرو سگریٹ کو دائیں ہاتھ سے پیئیں, بائیں سے کیوں پی لیں؟ کوئی کہتا ہے؟ پانی پی رہا ہو کوئی آدمی الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے, تو ہر بندہ کہے گا نا کہ بھائی الٹے ہاتھ سے پانی نہیں, اللہ کے نبی نے دائیں ہاتھ سے پانی پینے کا حکم دیا. کوئی پانی پی رہا ہے, کوئی دودھ پی رہا ہے, کوئی شربت پی رہا ہے, کوئی جوس پی رہا ہے, الٹے ہاتھ سے کوئی کھائے کوئی پیے تو ہر بندہ منع کرے گا کہ پاکیزہ چیزوں کے کھانے کے لیے یہ والا ہاتھ نہیں, یہ والا ہاتھ ہے. لیکن کبھی سگریٹ پینے والے کو آپ نے دیکھا کوئی الٹے ہاتھ سے سگریٹ پی رہا ہو, یا نسوار کی چٹکی جو الٹے ہاتھ سے بنا رہا, یا بیڑا شریف الٹے ہاتھ سے نکال رہا ہو, اور کوئی کہے بھائی کیا شرم نہیں آتی آپ کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھانا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وہ کہے بھائی یہ وہ ان چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا جو دائیں ہاتھ سے کھائی جاتی ہیں, ان چیزوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا جو دائیں ہاتھ سے کھائی جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے پاکیزہ چیزیں دائیں ہاتھ سے کھائی جاتی ہیں, اور یہ ہاتھ ناپاک چیزوں کے لیے بنا ہے. سمجھنے کے لیے یہ بھی کافی ہے. لیکن آئیے مثال پوری کرتے ہیں. یہ جگہ جہاں بیٹھے مسجد یہ پاکیزہ جگہ ہے, یہاں پر پاکیزہ چیز کھانے کو دی جائے تو انسان کھا لیتا ہے. لیکن ناپاک چیز اس مسجد میں بیٹھ کر کوئی کھانے کے لیے گیا گزرا مسلمان بھی ہو تو تیار نہیں ہوگا. باتھ روم پاک جگہ ہے یا ناپاک؟ جی کسی کو شک ہے کہ باتھ روم ناپاک نہیں ہے؟ ناپاک جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ساری زمین نماز کے لیے حلال کر دی گئی, جہاں مرضی نماز پڑھوں, پاک ہے سوائے دو جگہوں کے, قبرستان اور باتھ روم. یہ باتھ روم کی جگہ پاک نہیں ہے, ناپاک ہے. ناپاک جگہ پہ پاک چیز استعمال. آپ نے کبھی دیکھا کوئی بندہ کھانا کھانے کے لیے کسی کے گھر دعوت ہو اور وہ کہے جی ٹوائلٹ کدھر ہے؟ جی وہ ٹوائلٹ ہے. اب وہ جانے لگے تو وہ اٹھ کر 7 اپ کھول کے دے دے کہ جی ٹائم تھوڑا ہے آپ نے واپس بھی جانا ہے تو آپ یوں کیجیے وہیں بیٹھ کے یہ پی لینا. کوئی پیے گا باتھ روم میں؟ کوئی دودھ کا گلاس دے دے, کوئی ایک پلیٹ میں سموسے ڈال کے چٹنی ڈال کے چمچ لگا کے دے دے, جی ڈانڈے ہوتے دونوں کام کر رہے ہیں. تیرا دماغ خراب ہے, پاگل ہے تو. میں خبیث جگہ پہ جا رہا ہوں اور تو مجھے یہ پاکیزہ چیز دے رہا ہے. اس خبیث جگہ پہ پاک چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے, وہ خبیث جگہ ہے. اب سوچئے, ناراض نہ ہونا, مقصود چھیڑنا نہیں, چڑھانا نہیں, مقصود تو صرف مسئلے کو کھول کر بیان کرنا ہے سادہ مثالوں سے, تاکہ بات دل میں اتر جائے. کیا خیال ہے باتھ روم میں بیٹھ کے لوگ سگریٹ پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ میں جھوٹ تو نہیں کہہ رہا. باتھ روم میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں, بیڑا بھی ڈال لیتے ہیں, ریلے جو بیٹھے ہیں دونوں کام ہی کر رہی ہے. اب باتھ روم میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں, آپ نے تسلیم کیا کہ باتھ روم ناپاک جگہ ہے, خبیث جگہ ہے, اسی لیے باتھ روم میں جاتے ہوئے خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے پناہ مانگنے کی امام الانبیاء نے دعا بھی سکھائی ہے. باتھ روم خبیث جگہ ہے, وہاں پر خبیث چیز پی جا رہی ہے. مسجد پاک جگہ ہے, یہاں پر پاک چیزیں کھائی جاتی ہیں. اکثر آپ نے نمازیوں کو دیکھا ہوگا جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں اور ان کی جیب میں سگریٹ کی ڈبی ہو. وہ سگریٹ کی ڈبی کی جگہ کہاں ملتی ہے؟ جوتی کے اندر. کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو, کتاب ہو, کھانے پینے کی چیز ہو, مسجد میں آئے کونے میں رکھ دے گا نا, بھی واپسی میں لے لوں گا. لیکن کبھی کسی نے بیڑے کی ڈبی بھی نکال کے رکھی, سگریٹ بھی نکال کے رکھی, وہ آتے ہوئے جوتی میں چھپا کر آتے ہیں. جہو جی بو جوتی دے بیچے اوہو جی بوہے دے بیچے, برابر ہو جائے گا حساب. سگریٹ میں بھی اتنی ہی بدبو ہے جتنی بوٹ کے اندر بدبو ہے. تو بھائی یہ خبیث چیز ہے,